تمام مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اس کے خلاف آوازیں گونجیں، یہ بھی کردار ہے۔ سڑکوں کے اوپر نکل کر اس کے خلاف احتجاج کریں، یہ بھی کردار ہے۔ ہاں اتنی بڑی تعداد 2-3 ہزار سیاح لوگ ہیں موجود ہیں، یہ واقعہ ہوا، ایک بھی پکڑا نہیں گیا۔ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ نہ آپ کی پولیس تھی، نہ فوج تھی آپ کی، ایک فرد بھی نہیں تھا، اور 1.5 گھنٹے ہو گئے لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے ان کو لائے، وہ مسلمان کے لانے والے، لیکن آپ کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستوں، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج 4 مئی 2025 سے دوستوں اس وقت کی بہت بڑی خبر پہلگام حملے کے تعلق سے مولانا ارشد مدنی نے تفصیل سے میڈیا کے سامنے بات رکھی ہے۔ مولانا مدنی کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو کہ افسوسناک خبر ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت لوگوں نے ہمارے پاس اس خبر کو بھیجا ہے۔ خبر ہے اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد سے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت اقدس علامہ مولانا یامین صاحب، سابق شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد، بانی و شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم جلال آباد، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی سے ایصال ثواب کی درخواست کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک اور خبر ہے، دین کے اندر کوئی مداخلت ہرگز قبول نہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے پر دیا بڑا بیان، جمعیت علماء ہند کے مندوبین کو دیا پیغام۔ جمعیت علماء ہند نے جمعیت کے ہیڈ کوارٹر دہلی مدنی ہال میں منعقدہ اپنی آل انڈیا ٹریننگ کانفرنس کے دوران کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں پر حالیہ بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ کانفرنس کی صدارت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کی۔ متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں تنظیم نے معصوم جانوں کے اتلاف پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ زخمیوں کے جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے تاریخی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے جمعیت نے قومی اتحاد، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کو فروغ دینے کے لیے اپنی مستقل کوششوں پر زور دیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ دہشت گردی ایک کینسر ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو امن اور بھائی چارے کے لیے کھڑی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایسے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا ویڈیو بیان بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو بیان کو بھی دیکھ لیجئے جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے، اور اس کو دیکھنا اور سننا نہایت ضروری ہے۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ ناپسندیدہ کشمیر کے اندر پیش آ گیا، میں نے اس سلسلے کے اندر ایک بات کہی تھی، یہ بات دیکھنے کے لائق ہے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ یہ لوگ آئے کون تھے پتہ نہیں، کہاں کے لوگ تھے پتہ نہیں، اسے کے وقت پر پکڑے نہیں گئے۔ اب آپ جس کو پکڑ رہے ہیں کچھ نہیں معلوم کہ یہ وہی ہے یا اس کے مشابہ کوئی دوسرا آدمی۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا، ہندوستان بھر کے سیاح تھے 2 سے لے کر 3000 تک، کچھ غیر ملکی بھی تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ ایک تو یہ کردار ہے، انتہائی افسوسناک ہے، ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا کردار دوسرا بھی ہے، ایک آدمی بندوق کو چھین رہا ہے اس سے تاکہ وہ نہ کرے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ تصویر ہے، اور انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ وہ مسلمان تھا جو گھوڑوں کے اوپر لے کر چلا تھا۔ وہی جو لوگ کام کرتے تھے وہ اپنے کاندھے پر رکھ رکھ کر کے زخمیوں کو لائے، جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ مفت اٹھا کر کے لائے اور ہسپتال میں داخل کیا۔ ایک طرف یہ کردار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اس کے خلاف آوازیں گونجیں، یہ بھی کردار ہے۔ سڑکوں کے اوپر نکل کر اس کے خلاف احتجاج کریں، یہ بھی کردار ہے۔ آپ اس کردار کو نہ بھولیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ ہو گیا، ارے کشمیر کو لپیٹ نہیں سکتے۔ کشمیریوں کے اس کردار کو تو دیکھیے،
جس سے ان کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے. یہ لوگ آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیار و محبت ان کے ساتھ اور امن و امان قائم رہے. اگر امن و امان قائم نہیں رہے گا تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. کہ اس قربانی کو بھی آپ دیکھیے. یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ کشمیریوں نے یہ کر دیا. آپ اس میں تمام کشمیریوں کو ملوث نہیں کر سکتے. میں نے یہ بھی بات کہی میں نہیں، اب تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کشمیر کے اندر یہ گھناؤنا اور گندا معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد 2-3 ہزار سیاح لوگ ہیں موجود ہیں، یہ واقعہ ہوا، ایک بھی پکڑا نہیں گیا. کیوں نہیں پکڑا گیا؟ نہ آپ کی پولیس تھی، نہ آپ کا لشکر تھا، وہاں فوج تھی آپ کی، ایک فرد بھی نہیں تھا. اور 1.5 گھنٹے ہو گئے، لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے ان کو لائے. وہ مسلمان کے لانے والے، لیکن آپ کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ طاقتیں جو ملک سے باہر کی ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں باہر کی ہیں، میں مانتا ہوں باہر کی ہیں. جو آج کر رہے ہیں یہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے واقعہ. آپ کا فرض ہے کہ آپ جہاں سیاح اور آنے والے لوگ ہیں، آپ کی فوج وہاں، آپ کی پولیس رہنی چاہیے. اگر کہیں سے آواز آتی ہے تو آپ اس آواز کے اوپر فوراً پہنچ کر کے جو یہ جرم اور قابل نفرت معاملہ کر رہے ہیں آپ ان کو گولی سے مار سکیں. یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ 3000 آدمی ہیں، مارنے والے کھڑے ہوئے، مارا اور مار کر چلے گئے اور 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کوئی آیا بھی نہیں. یہ ایک چیز ہے، ایک سوال ہے. اگر آپ امن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امن کو چاہنے والے لوگ ہیں، کشمیری امن کو چاہنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ان کے اس عمل کی قدردانی کرنی چاہیے. وہ لوگ امن کو آگ لگانے والے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ سخت سے سخت ہو. ہمیں اس کے اندر کوئی تکلف نہیں، لیکن یہ معاملہ ہوا کیوں اور جنہوں نے کیا ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا فوراً؟ اس لیے جہاں 10-20 آدمی جاتے ہیں تفریح کے لیے، اس طرح کے اسباب فراہم کرنے چاہیے کہ وہاں آئندہ اس طریقے کا معاملہ نہ ہو. اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین انڈین پروڈکٹ. آپ ان کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے. دوستو یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں النصرت صابن ہے، یہ نہانے والا صابن ہے. اب انہوں نے بہت سارے اپنے پروڈکٹ تیار کر لیے ہیں. یہ النصرت ہربل شیمپو ہے، یہ النصرت ہیئر آئل ہے، یہ النصرت کی کریم ہے. آپ ان تمام پروڈکٹ کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کیجیے. اگر آپ النصرت صابن کو میشو سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، آپ یہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ کل ہند تربیتی اجلاس میں ملک بھر کے مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ وقف کا مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے. حکومت جان بوجھ کر ہمارے مذہبی امور میں مداخلت کر رہی ہے. انہوں نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء وقف قانون کے خلاف قانونی لڑائی لڑ رہی ہے. اللہ کو جو منظور ہوگا وہی عدالت کا فیصلہ آئے گا، لیکن ہم نے سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. پہلگام حملے کے بعد مسلمانوں کے کردار کی ستائش ناگزیر. مولانا ارشد مدنی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف دہشت گرد آئے اور بے قصور لوگوں کا قتل کر دیا، دہشت گرد گھنٹوں تک دہشت گردی کرتے رہے اور ہماری سیکورٹی فورسز غائب رہی.
لیکن اس دوران کشمیریوں نے جو مثال پیش کی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اسی طرح پورے ملک کے مسلمانوں نے دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے انسانیت اور یکجہتی کے غیر معمولی جذبے پر کشمیر کے لوگوں کی بھی تعریف کی۔ مشکل حالات کے باوجود مقامی کشمیریوں نے اپنے گھر پھنسے ہوئے سیاحوں کے لیے کھول دیے، ہوٹل مالکان نے مفت کھانا فراہم کیا اور ٹیکسی ڈرائیوروں نے کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندو مسلم کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے مندوبین کو پیغام دیا کہ جمعیت علماء ہند کو امن و امان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے ارباب مدارس اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ افراد سے اپیل کی کہ وہ پیار و محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور ہندو مسلم کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرنے کا ذمہ اٹھائے۔ ناظرین، آپ نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان سنا ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اکابرین کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔